السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ تجوید سیکھیں چینل میں میری طرف سے تمام دیکھنے سننے والوں کو خوش آمدید۔ آج سے ہم نے قرآن پاک کا سلسلہ سٹارٹ کیا ہے، آؤ تجوید سیکھیں۔ تجوید کا سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ اس کا عظیم الشان کلام ہے جو اس نے اپنے آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے نہ صرف نازل کیا بلکہ محض اپنے لطف و کرم سے قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ بھی کر دیا۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے نہ صرف قرآن حکیم کو صحیح طور پر پڑھنا سیکھیں بلکہ علماء کرام کی رہنمائی میں اس کے معنی میں بھی غور و فکر کریں اور اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں قرآنی آیات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے دنیا میں اس کے نور کو پھیلانے کے لیے اپنی توانائیاں بھی حتی الامکان صرف کریں۔ قرآن پاک کو درست طور پر پڑھنے کے لیے جو علم سیکھا جاتا ہے اس کو علم التجوید کہتے ہیں، اور اس کا سیکھنا اور اس کے حصولوں کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم تجوید سیکھے بغیر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو بعض اوقات ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جن سے معنی بالکل بدل جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات کفریہ کلمات منہ سے ادا ہو جاتے ہیں، اور اگر نماز پڑھنے کے دوران ایسی غلطی ہو جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مثلاً قل هو اللہ احد، اگر ہم اس کو ایسے پڑھتے ہیں نعوذ باللہ قل هو اللہ احد، تو اس کا مطلب یہ بن جاتا ہے کہ کھاؤ اللہ ایک ہے۔ ویسے اس کا مطلب تو سب جانتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہو اللہ ایک ہے۔ تو اس لیے ہمیں تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آج سے انشاءاللہ ہم قرآن پاک کو صحیح تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کے ہم آج سے قرآن پاک سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم نورانی قاعدے کا فرسٹ پیج سے آج سے انشاءاللہ ہم سبق سٹارٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا ہمزہ یا یا۔ تو یہ آپ نے صحیح جس طرح میں نے پڑھا ہے اسی طرح آپ نے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب جیسے با تا ثا، ان تینوں کی شکل ایک جیسی ہے لیکن ان میں ڈاٹس کا ڈفرینس ہے۔ مثلا با کے نیچے ایک نقطہ ہے، تا کے اوپر 2 نقطے ہیں اور سا کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ تا اور سا میں کیا فرق ہے؟ تا کے اوپر 2 ڈاٹس ہیں اور سا کے اوپر 3 ڈاٹس ہیں، اور با کے نیچے 1 ڈاٹ ہے۔ اسی طرح جیم ہا خا، یہ تینوں بھی ایک ہی جیسے لفظ ہیں لیکن ان میں بھی نقطوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے یہ الگ ہیں، کیونکہ جیم کے درمیان میں ایک نقطہ ہے، ہا میں کوئی نقطہ نہیں ہوتا اور خا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اسی طرح دال اور ذال، یہ دونوں ایک جیسے ہیں لیکن ان میں بھی نقطے کی وجہ سے یہ ایک دوسرے سے الگ ہیں۔
دال کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا اور دال کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے. اسی طرح رو، آپ نے رو کو ایسے نہیں پڑھنا را، یہ رونگ ہو جائے گا. آپ نے پڑھنا ہے رو. اسی طرح زا کو سختی سے پڑھنا ہے ز. سین. اسی طرح رو اور زا میں بھی نقطے کا فرق ہے. رو میں کوئی نقطہ نہیں ہوتا اور زا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے. اسی طرح سین، شین. سین کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے اور شین کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں. صاد، ضاد، یہ بھی دونوں ایک ہی جیسے لفظ ہیں لیکن ان میں بھی نقطے کا فرق ہے. ضاد کے اوپر ایک نقطہ ہے اور صاد کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے. اسی طرح طا میں کوئی نقطہ نہیں ہے اور ضا کے اوپر ایک نقطہ ہے. اسی طرح آگے ہے عین، غین. ان میں بھی نقطے کا ہی فرق ہے کیونکہ عین کے اوپر کبھی بھی نقطہ نہیں ہوتا اور غین کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے. ف، قاف. اب یہ جو ڈاٹس والا قاف ہے اس کو ہم موٹا پڑھیں گے اور اس کاف کو ہم لائٹ پڑھیں گے. کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، جا، یا. تو آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں انشاءاللہ ہم آپ سے ملیں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.